تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ میں مہمان نہیں ہوں، ہمارے فیاض بھائی کی بے پناہ محبت کہ میں حاضر آیا، میں میزبان کی حیثیت سے ہوں، اور حضرت ہمارے کرم فرمائے کہ تھوڑی دیر کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، بڑے اچھے اچھے کلام سنے لیکن آپ حرکت نہیں دے رہے ہو۔ جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو ہم بھی یہی کہتے رہیں گے۔ بے شک جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، ماشاءاللہ اتنا زور سے بول رہے ہیں کہ لوگ ڈر جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، ماشاءاللہ یہ محلہ کچھ بیدار ہو رہا ہے۔ یہ حضرات تو بالکل چپ ہیں، آپ لوگ چپ رہیے بھیا، ذرا ان کو بولنے دو۔ جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، ماشاءاللہ یہ تھوڑا حصہ بیدار، پیچھے والے بھی میرے بھائی ایک بار اور۔ جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، اب آپ چپ رہو، میرے بھائیوں کی بیداری دیکھ لو۔ جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، ماشاءاللہ ہیں کم لیکن بڑا ہے دم۔ اب ذرا ایک بار سب مل کے، جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، شہر طیبہ ہی سے آئی لائٹ ہے، شہر طیبہ ہی سے آئی لائٹ ہے۔ اب شعر سنیں، آپ چاہے جتنا کر لیجئے جتن، ان کے دشمن سے نہیں ممکن ملن، کیونکہ ہر دیوانہ ان کا ٹائٹ ہے۔ جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، شہر طیبہ ہی سے آئی لائٹ ہے، اور طائر بے پر کبھی اڑتا نہیں، بے وسیلے کے خدا ملتا نہیں۔ بے شک ارے کیا اڑے گا تو کٹی سی کائٹ ہے، جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، شہر طیبہ ہی سے آئی لائٹ ہے۔ اب غوث اعظم کی طرف توجہ، خواجہ غریب نواز کی طرف توجہ، سید سالار کی بارگاہ میں توجہ۔ لاج رکھیں باخدا خلقت کی یہ، لاج رکھیں باخدا خلقت کی یہ، چینج کر دیں فائلیں قسمت کی یہ، لاج رکھیں باخدا خلقت کی یہ، چینج کر دیں فائلیں قسمت کی یہ، اس کے ولیوں کے لیے سب رائٹ ہے، جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، شہر طیبہ ہی سے آئی لائٹ ہے، اور اپنے آقا ہی پہ سارا ناز کر، اپنے مولا ہی پہ سارا ناز کر، طیبہ کو دیوانہ اب پرواز کر۔ یہ ہمارے علماء کے لائق شعر ہے۔ اپنے مولا ہی پہ سارا ناز کر، طیبہ کو دیوانہ اب پرواز کر، لیکن غربت ہے مفلسی ہے کیسے جائے، ذرا شعر سنو۔ اپنے مولا ہی پہ سارا ناز کر، طیبہ کو دیوانہ اب پرواز کر، سن تخیل بھی تو ایک فلائٹ ہے، سن تخیل بھی تو ایک فلائٹ ہے، جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، شہر طیبہ ہی سے آئی لائٹ ہے۔ حضرات میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مفہوم قرآن، اے لوگوں مایوس نہ ہو جاؤ، غمزدہ نہ ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن رہو گے، اللہ کا وعدہ ہے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر مومن ہو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن ہو۔ اگر
اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کامیاب ہیں تو آپ کہیں آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، تو بھڑک جائیں گے مولانا کیا ہمارے ایمان میں شک کرتے ہو؟ ہم سے کوئی پوچھے مولانا کیا آپ ایمان والے ہو؟ بھڑک جائیں گے میرے ایمان پر شک کرتے ہو۔ لیکن دوسرا پیراگراف اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی کامیاب رہو گے۔ اگر پوچھا جائے تم کامیاب ہو تو ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ آج بلڈوزر ہمارے مکان پر چل رہا ہے، بلڈوزر آج ہماری مسجدوں پر چل رہا ہے، بلڈوزر ہماری عیدگاہوں پر چل رہا ہے، بلڈوزر کے ذریعے ہماری دکان مسمار کی جا رہی ہے، ہر طرف مسلمان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں اف تک نہیں کر رہے، بولی نہیں بول رہے، نہ ہمارے اندر حرارت بیدار ہوتی ہے، نہ ہم اپنے آپ کو بیدار کر پاتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی نا سے کہتا ہے اے ہمارے نوجوان جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ تمہارا راستہ نہیں، جس منزل کی تمہیں تلاش ہے وہ تیری منزل نہیں ہے، اے نوجوان اپنی منزل کو پہچان، تو نوجوان جواب دیتا ہے اے مولانا جس راستے پر چلنا وہ میرا راستہ نہیں، مجھے معلوم، جس منزل کی مجھے تلاش ہے وہ میری منزل نہیں، ہمیں معلوم، لیکن مولانا ابھی نوجوانی کا دور ہے، ذرا مزے چکھ لینے دو، جب یہ نوجوانی ڈھلے گی تو جو آپ کر رہے ہیں وہی میں کروں گا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی میں کروں گا۔ گویا نوجوان یہ کہتا ہے مولانا نوجوانی عبادت کے لیے نہیں ہے، نوجوانی قوم کی قیادت کے لیے نہیں ہے، نوجوانی اچھے کاموں کے لیے نہیں ہے، نوجوانی آتی ہے عیاشیوں میں ڈوبنے کے لیے، نوجوانی آتی ہے لہو و لعب میں مبتلا ہونے کے لیے۔ جب کوئی نوجوان یہ پوچھتا ہے تو تاریخ مچل کر سوال کرتی ہے اے نوجوان تو نے کس نوجوان کی نوجوانی دیکھی ہے؟ اگر تجھے نوجوانی کا معیار سمجھنا ہے تو چل کربلا کے میدان میں علی اکبر کی نوجوانی کو دیکھ لے، اگر تجھے نوجوانی کا فلسفہ سمجھنا ہے تو سمجھو حضرت قتادہ سے جو ترکستان کو کچلتے ہوئے چین تک کی سرحد تک پہنچ گئے تھے، یہ سارے نوجوان بتائیں گے اے دنیا کے لوگوں سارے نوجوانوں کی نوجوانی عیاشیوں کی کہانی ہوتی ہے، لیکن مسلم نوجوان کی نوجوانی عصمت دین کی نشانی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں۔ بس ایک تاریخ سن لو میں بات ختم کر دوں، کیونکہ آج اللہ کی ذات کی قسم ایسی ہستیوں کو بلا رکھا ہے ہمارے محترم فیاض بھائی ان کی پوری ٹیم نے۔ الحمدللہ گونڈا کی سرزمین پر ایک جامعہ سعدیہ عربی کالج ہے، اس کے منیجر حفیظ الرحمان صاحب، وہ بھی ہمارے اسلم بھائی گنگول سے پردھان جی، وہ بھی بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے مشائخ اعظام تشریف۔ بس آخری تاریخ سن لو، کیونکہ وہ قوم جو اپنی تاریخ بھول جاتی ہے تاریخ بھی اس قوم کو بھلا دیتی ہے۔ روم کی سرزمین پر مٹھی بھر مسلمان گئے تھے۔ کون ہے روم؟ تاریخ اسلام پڑھ لو، پوری دنیا کی دو سپر طاقتیں تھی اس وقت، ایک قیصر ایک کسرا۔ قیصر روم کو کہتے ہیں، کسرا ایران کو کہتے ہیں، یہ سپر طاقت ہے۔ مٹھی بھر مسلمان گئے تھے روم کی سرزمین پر، ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، اندر عیسائی مرد عورتیں بند ہیں، چاروں طرف سے مسلم نوجوان گھیرے ہیں، اسلامی لشکر کے کمانڈر خالد ابن ولید ہے۔ محاصرہ جب بڑا لمبا ہو گیا، عیسائیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہونے لگا، بلکنے لگے، بڑے بڑے عیسائی فوجی بیٹھ گئے مشورہ کرنے، ان مسلم نوجوانوں سے بچنے کی کوئی تجویز پیش کرو۔ ایک تجویز پاس کر کے آ کر کہنے لگے اے اسلامی لشکر کے کمانڈر، کیا آپ ہماری ایک شرط مانیں گے؟ اگر آپ ہماری ایک شرط مان لو تو ہم قلعے کی چابی آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی لشکر کے کمانڈر خالد ابن ولید نے فرمایا او عیسائیوں،
ہمارا مقصد خون بہانا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے پرچم اسلام کو آگے بڑھانا۔ اگر تمہاری شرط لائق قبول ہے تو ضرور قبول کی جائے گی، شرط رکھو۔ عیسائیوں نے کہا تھا اے اسلامی لشکر کے کمانڈر، نبی کے دیوانوں کو لے لو، نبی کے فرزانوں کو لے لو، اسلام کے شہزادوں کو لے لو اور شہر سے ہو کر نکل جاؤ، ایسے ہو کر شہر پار کر جاؤ۔ اگر تمہارے نوجوانوں نے، اسلام کے تمام شہزادوں نے اگر ایسے ہی شہر پار کر لیا تو جنگ کی ضرورت نہیں ہے، قلعے کی چابی آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ اللہ اللہ، زمانہ تجسس میں تھا، خالد ابن ولید کی ذہن میں بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی عیسائیوں کے شرط کا مقصد کیا ہے، لیکن شرط بھی ایسی نہیں جو لائق قبول نہ ہو۔ ارشاد فرمایا عیسائیوں تمہاری شرط ہمیں منظور ہے لیکن وعدہ کی خلافی نہ کرنا۔ معاہدہ ہو گیا، متعین ہو گئے دن، متعین ہو گئی تاریخ، رفتہ رفتہ جب وہ دن آ گیا، ایک قاصد نے آ کر کہا اے اسلامی لشکر کے کمانڈر، آج وہ دن آ گیا، اپنی فوج کو لے کر، اپنے نوجوانوں کو لے کر، نبی کے دیوانوں کو لے کر، نبی کے فرزانوں کو لے کر شہر پار کرو۔ آگے آگے خالد بن ولید ہے، پیچھے پیچھے نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں، چل رہے ہیں۔ جیسے ہی خالد بن ولید نے شہر میں قدم رکھا، نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں خالد بن ولید؟ عیسائیوں نے شہر کو سجا سجا کر دلہن بنا دیا، لیکن افسوس کہ ان عیسائیوں نے جو شہر سجایا تھا کسی سامان آرائش سے نہیں بلکہ اپنی اپنی خوبصورت لڑکیوں کو لا کر قدم قدم پر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ کیسی لڑکیاں تھا، تاریخ اسلام پڑھ لو، یہ کیسی لڑکیاں تھی، ایسی پیکر حسن نوجوان لڑکیاں جنہیں عیسائی لڑکے ایک نظر دیکھنے کے لیے ان کی گلیوں کی کھاک چھانتے تھے، ایسی پیکر حسن نوجوان لڑکیاں کھڑی ہے۔ خالد بن ولید نے رسول اللہ کے دیوانوں کو رکنے کا حکم دے دیا۔ جب نبی کے فرزانے کھڑے ہو گئے، خالد بن ولید نے فرمایا اے اللہ کے غازیوں، اے رسول اللہ کے دیوانوں، آج جب عیسائیوں نے یہ جان لیا یہ مسلم نوجوان ایسے ہیں جنہیں کسی لوہے سے نہیں کاٹا جا سکتا، یہ مسلم نوجوان ایسے ہیں جنہیں کسی طاقت سے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آج انہوں نے اپنی لڑکیوں کے حسن کو استعمال کیا ہے۔ اے اللہ کے غازیوں، آج جو بھی تمہارا قدم اٹھے گا قیامت تک دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور آج اگر تمہارے قدم پھسل گئے تو اللہ کی عزت کی قسم تم نہیں رسوا ہوگے، مسلمانوں کی شان ایمانی رسوا ہو جائے گی۔ لہذا اے نبی کے دیوانوں، آج تمہیں یہ بتانا ہے کہ حسن کے جال میں وہ پھنسا کرتا ہے جس کے دل میں پہلے سے کوئی حسن نہ موجود ہو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کے دل میں رسول پاک کا ایسا حسن موجود ہے جس حسن کے سامنے دنیا کے کسی حسن کی گنجائش نہیں ہے۔ آج تمہیں بتانا ہے مسلم نوجوانوں کی جوانی کیا ہوتی۔ ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ہائے ہائے، نگاہیں نوجوانوں کی جھک گئی، چلنے لگا قافلہ، حسن دعوت نظارہ دے رہا ہے، ہر لڑکی یہی چاہ رہی ہے اے کاش کسی مسلم نوجوان کی نظر میرے اوپر پڑ جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم تاریخ بتاتی ہے کسی کا قدم پھسلنا تو درکنار، نظر تک نہ پھسلی اور پورا شہر پار کر گئے۔ جب پورا شہر پار کر گئے تو وعدے کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں عیسائی قلعے کی چابی لے کر آ گئے اور کہنے لگے اسلامی لشکر کے کمانڈر، ہم یہ جان رہے تھے یہ مسلم نوجوان ایسے ہیں جنہیں کسی لوہے سے نہیں کاٹا جا سکتا، یہ مسلم نوجوان ایسے ہیں جنہیں کسی طاقت سے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، یہ مسلم نوجوان ایسے ہیں جنہیں طاقت سے جھکایا نہیں جا سکتا، اس لیے ہم نے اپنی لڑکیوں کے حسن کو استعمال کیا تھا، کیونکہ انسانی فطرت ہوتی ہے جب انسان حسن کو دیکھتا ہے تو لڑکھڑانے لگتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں عیسائی کہنے لگے اے اسلامی لشکر کے کمانڈر، ارے جس مذہب پر چلنے والے نوجوانوں کا یہ کردار ہو وہ مذہب کتنا پاکیزہ ہوگا، ہمیں بھی اسی مذہب میں داخل کر لو۔ فرمایا پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ صلی اللہ تعالی۔ کون سی طاقت ہے؟ ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارا کردار ہے۔ پھر عیسائی لڑکیاں دوڑی
اور عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اے اسلامی لشکر کے کمانڈر تمہیں رب العلا کا واسطہ، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے باپ ہیں، چارے کے طور پر مجھے تمہارے سامنے پھینکا گیا، لیکن تم لوگوں نے میری عزت آبرو کی لاج رکھ لی، لہذا ہمیں بھی پڑھا دو کلمہ، میں بھی پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم رونا روتے ہیں، آج ہم مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ظلم کے نشانے بنائے۔ جو 2 منٹ کی بات صرف، بصرہ کے اندر ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ چل رہے تھے، کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے، بزرگ پہلے کھڑاؤں ہی بزرگان دین پہنتے، ہلکی بارش ہو گئی تھی، ان کے کھڑاؤں سے چھینٹ اڑ گئی، تو ایک عورت بے حیا اور اس کا محبوب یار، یہ دونوں جا رہے تھے، چپل سے چھینٹ اڑی تو اس کے محبوبہ کا چہرہ اور کپڑا خراب ہو گیا، اس نے منہ بنایا، بہت زیادہ بگاڑ دیا، اس کا یار سمجھ گیا میری محبوبہ کو بڑی تکلیف ہوئی، جب اس کا یار یہ سمجھا تو آگے بڑھا اور اس بزرگ کو تماچا مارا، ایسا تماچا مارا چہرے سے چنگاری نکلی، چکر آ گیا، سر پکڑ کے کھڑے رہے۔ اس کے بعد جب اپنے ہوش و حواس میں آئے، طبیعت بحال ہوئی، کہا یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، شکر ادا کر کے آگے بڑھے۔ ایک نوجوان نے دیکھا بابا آ رہے ہیں، جلدی جلدی دودھ بنا دیا، بابا دودھ پی لو، جو بھی تھپڑ کھایا ہو، اتنا جلدی دودھ اچھا نہیں لگے گا۔ کہا نہیں بیٹو ٹھیک ہے شکریہ۔ تب نوجوان نے کہا بابا رسول پاک کی ادا کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر قبول فرماتے، یہ نظر ہے قبول فرما لیجئے۔ بابا نے دودھ لیا، بیٹھ گئے، دودھ پینے لگے، ایسے ہی کچھ نوجوان دوڑ آئے، کہنے لگے بابا جس دھرم گرو کا تم فالوور ہو، تمہارے دھرم گرو کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، تم کیسے ان کے فالوور ہو کہ تم نے بد دعا دے دی ہے؟ بابا نے کہا نوجوانوں ہم نے کسی کو بد دعا نہیں دی ہے۔ بابا سے نوجوانوں نے کہا نہیں بابا تم نے بد دعا دی ہے، نہ جانے کس دھرم گرو کے فالوور ہو، لیکن مسلمانوں کے دھرم گرو محمد عربی کبھی کسی کو بد دعا نہیں کرتے، تم نے بد دعا دی ہے۔ بابا نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی ہے۔ تب نوجوانوں نے کہا بابا سنو، ابھی جس نوجوان نے تمہیں تھپڑ مارا تھا وہ نوجوان مار کے چھت پہ گیا، چھت سے پیر پھسلا زمین پہ گرا مر گیا، اگر تم نے بد دعا نہ دی ہوتی تو اتنا جلدی وہ نوجوان نہیں مرتا، یقیناً تمہاری بد دعا سے مرا ہے۔ بابا کا جواب سنو، وہ ہو سکے گا تو دل میں جگہ بنا کر اس کو محفوظ رکھ لینا۔ بابا نے کہا بیٹھو ہم نے بد دعا نہیں دی ہے، جب میری چپل سے چھینٹ اڑی اس کے محبوبہ کے چہرے پر پڑ گئی تو محبوبہ کے یار کو بڑا برا لگا، پھر اس کے یار نے مجھے تھپڑ مارا، اور جب اس کے یار نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے یار کو بڑا برا لگا، پھر میرے یاور نے اس کو مار دیا۔ ماشاءاللہ، تو جس کا یاور رب العلا ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ میں دعا کرتا ہوں مولا فیاض بھائی ان کے پورے پریوار کو اللہ پوری ٹیم دنیا آخرت کی تمام تر نعمتوں سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔